ملکہ برطانیہ کے قانون کو مانوں گا اللہ کے قانون کے مقابلے میں، تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو بیرون ممالک میں لوگ کام کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے رہنا اور ادھر کام کرنا، اس حوالے سے کہاں تک گنجائش موجود ہے؟ بیرون ممالک سے مراد اگر تو مسلمانوں کے ملک ہیں تو پھر تو وہاں پر جایا جا سکتا ہے، وہاں پر رہا جا سکتا ہے، اور وہاں پر کام کیا جا سکتا ہے، اور مزدوری کی جا سکتی ہے، کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ اگر بیرون ملک سے مراد کفار کے ملک ہیں، جیسے آج کل لوگ یورپ میں جا رہے ہیں، برطانیہ میں جا رہے ہیں، بلکہ اس بات پر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں سے 1-1 کروڑ روپیہ لگا کے اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کے اگر یہاں پر اس کروڑ سے کاروبار کریں تو اچھا پیسہ کما سکتے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے، لیکن وہ یورپ کا ویزا لینا اچھا سمجھتے ہیں، اور کئی تو اپنی جان پر کھیل کر ڈنکیاں لگا رہے ہیں، ڈنکی کیا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ لگا کے جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں بیچارے، اور سمندروں کے اندر ان کو مار دیا جاتا ہے، یورپ میں جانے کی خاطر اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ تو اگر تو کافروں کے ملکوں کے اندر اس طرح جانا ہے تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا بریء من کل مسلم، میں ہر مسلمان سے بری ہوں، میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکین کے درمیان جا کے رہتا ہے، جو کافروں کے درمیان جا کے رہتا ہے، جو کافروں کے ملکوں میں جا کے رہتا ہے۔ تو کافروں کے ملکوں کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا برات کا اظہار کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے اظہار کیا کہ اب یہ دیکھو نا کافروں کے ملک میں جا کے جا رہا ہے، اب وہاں پر رہ رہا ہے تو قوانین کون سے اس کو ماننے پڑیں گے؟ کفار کے قوانین ماننے پڑیں گے۔ اب کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو اسلام کے مخالف ہیں، اب یہ مجبور ہے مانے گا اور کہے گا جی میں تو مجبور ہوں، جی میں یہاں پر رہ رہا ہوں، مجھے یہ ماننا پڑے گا۔ اور کچھ جگہوں پر ایسے قوانین ہوتے ہیں جو اسلام کے سخت مخالف ہوتے ہیں، تو اب دیکھیں نا یہ ان کی غلامی کا عہد کرتا ہے۔ جب ویزا دیتے ہیں تو وعدہ لیتے ہیں نا کہ آپ نے ہمارے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، تو یہ عہد اٹھا رہا ہے کہ میں آپ کے ملکہ برطانیہ کے قانون کو مانوں گا اللہ کے قانون کے مقابلے میں، تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تو کافروں کے ملکوں کے اندر جا کے رہنا اور وہاں پر کاروبار کرنا اور وہاں پر جا کر ملازمت کرنا، وہاں پر جا کر مزدوریاں کرنا اور پھر کافروں کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا اور پھر کافروں کے ملکوں میں رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا نا بری من کل مسلم، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے بری، ہاں آپ تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں، تبلیغ کی نیت سے جائیں، وہاں پر تبلیغ کریں، آپ جہاد کی نیت سے جائیں، کافروں کے ملکوں کے اندر کافروں کے خلاف جا کے جہاد کریں، لیکن جہاد تو ہر ملک میں نہیں ہو سکتا۔ ایک ملک امن سے رہ رہا ہے تو آپ کہیں میں جہاد پہ جا رہا ہوں وہاں پر، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح جہاد تو ان کافروں کے خلاف ہے جو مسلمانوں پر حملہ آور ہے، تو مطلب کیا ہوا جو جا رہے ہیں پھر جہاد کے لیے تو نہیں جا سکتے، جو جہاد کا نام لے کے دیکھیں ان کو تو ویزا بھی کسی نے نہیں دے رہا، ہمارے جیسے مولویوں کی داڑھیاں دیکھ کر وہ ویزا دیتے، کہتے چلے پڑھو جو۔ اور وہ میں نے تو سنا تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک سچائی ہے، کہ امریکیوں نے تو اپنے کمپیوٹر کے اندر یہ فیڈ کیا ہوا کہ جہاں لفظ محمد آئے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسی کے نام کے ساتھ محمد ہے، محمد عبداللہ، محمد نعیم، محمد فلاں، تو یہ محمد آئے گا تو وہ کمپیوٹر جو ہے نا وہ فوراً ایرر دے دے گا کہ اس کو ویزا نہیں دینا آپ نے، تو ویزا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی کا نام اگر ہمارے ساتھ لگا تو وہ برداشت نہیں کرتے، ہماری داڑھی ان کو برداشت نہیں ہے، ہمارے جو ہے نا، بلکہ میں کیا کہوں آپ کو کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو وہاں پر جا کر۔ تو اب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور کس لیے؟ صرف دنیا کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تريدون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اللہ کی قسم ہم قسم پرسی کی زندگی گزار لیں لیکن مسلمان ملکوں میں گزاریں جہاں ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے پہ آزاد ہوں، ہم کافروں کے ملکوں میں جا کے نہ رہیں، اپنی دنیا ہی نہ بنائیں بلکہ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ واللہ یرید الاخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کئی ایسے ممالک ہیں وہاں پہ آزادی بھی تو ہے، وہ لوگ آزادی سے رہ سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جی آزادی، آپ جانتے ہیں کہ کافر ملکوں کے اندر ہمیں آزادی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں وہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمان رہتے تھے نا، تو وہاں پر بھی مسلمانوں کو سجدہ کرنے کی اجازت تھی۔ وہ اقبال نے اس میں شعر بھی کہا ہوا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملا کو ہند میں سجدے کی اجازت ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ تو صرف نماز پڑھ لینے کی آزادی تو آزادی نہیں ہے نا، کیا آپ قرآن و سنت کے مطابق وہاں کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے اصولوں کے مطابق چلا؟ لازمی بات ہے، آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر سکتے۔ چلیں کچھ جگہ ہوتی ہیں کہ کچھ اصول ہوتے ہیں جو ٹکراتے نہیں ہیں اسلام سے، وہاں پر تو آپ گزارا کر لیں گے۔ جہاں پر آ کے ان کے قوانین اسلام سے ٹکرا جاتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ اب وہاں پر آپ بچوں کو
ان کے دین کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتے. آپ چلے گئے کافر ملک کے اندر، برطانیہ میں چلے گئے، آپ کسی اور میں چلے گئے، امریکہ میں چلے گئے، آپ نے شادی کر لی، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے عیسائی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتے. کتنے حادثات پیش آئے ہیں. یہاں سے مسلمان گیا، اس نے شادی کی، اب بچی ہو گئی، اب بچی بڑی ہو رہی ہے، اب اس کو یورپ کا کلچر پسند نہیں کہ بچی کیا کرے گی. اب وہ بچی کو لے کے پاکستان آ جاتا ہے، اور پاکستان میں آ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. پیچھے سے وہ عیسائی بیوی وہ آتی ہے، ڈھونڈتی ہے اور سفارت خانے کو شامل کرتی ہے، اور بچی کو کھینچ کے، بچی رو رہی ہے میں نے جانا، اور بچی کو کھینچ کے لے جاتی ہے، اور دنیا ساری اس کو جو ہے نا وہ حق دیتی ہے. تو اب بتائیں وہ بچی جا کے وہاں پر کافر بن رہی، وہ ان کے کلچر کو اپنا رہی ہے. زنا بدکاری بچے کر رہے ہیں. میں کتنی مثالیں دیتا ہوں، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کے بچے وہاں پر ہیں، یا جو خود وہاں پر بچے وہاں پر ہیں، اب رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں. شروع میں تو دنیا دیکھی، شروع میں نہیں دیکھا کہ کل کو یہ ہمارے بچوں کے مسائل بھی بننے ہیں، کل کو ہماری بچیوں نے بھی جوان ہونا ہے. پھر وہ وہاں پر کون سے کپڑے پہنیں گی، وہاں پر کون سا ان کا کلچر اپنائیں گی، اسکول کے اندر ان کا کلچر کیا ہوگا، جہاں پر تعلیم حاصل کریں گی وہاں پر کلچر کیا ہوگا. کیا وہ مسلمان بننے دیں گے؟ آپ تو اپنی نسلوں کو عیسائی بنا دیں گے، آپ تو اپنی نسلوں کو یہودی بنا دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پر جا کر رہیں گے تو چند آزادیوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، وہاں پر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، نہ قرآن و سنت کے مطابق چل سکتے ہیں.